او دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا ہے ساڑھے برگیاں گناہگارانو سونے کٹ کے سینے لا لینا ہے آپ بڑھ درود کی فائدہ ہوئے گا جدہ کل نبیاں اوتے نہ کرنی میرے پیر نے اوتے ہاں کرنی جدہ کل نبیاں اوتے نہ کرنی میرے پیر نے اوتے ہاں کرنی جدہ کل نبیاں میرے آقا نو جدہ کل نبیاں میرے سونے نو اپنا سردار بنا لینا ہے دن حشر نو سجدے کر کر کہ میرے پیر نے رب نو منا لینا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه 10 صلوات وحط عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات کریے شکر اللہ دا ہر ویلے کریے شکر اللہ دا ہر ویلے جن سانو انسان بنا چھڑیا کتے موسیٰ نبی کتے عیسیٰ نبی سانو سخنا محمد عطا چھڑیا بڑی شان والا لوگ پیر ساڑا بڑی شان والا لوگ پیر سونا جڑا نبیاں دا بن سردار آیا طاہر کیوں نہ پڑے درود اس تے جڑا بوہا نبوت دا مار آیا دن حشر نو کو سردہ بنے والی دن حشر نو کوثر دا بنے والی بوہا جنت دا آقا کھلا بنائے راج راج کی پڑھو درود ستے جن آقا نال جنت نو جا بنائے ہمہ قسم دی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ عز اسمہ جل ذکرہ ولا الہ غیرہ دی پاک ذات واسطے خاصے بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین امام المتقین امام المجاہدین شفیع للمذنبین سراج السالکین رحمت للعالمین پیغمبر رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات تجبہ مقدسہ متخرہ معظمہ وات خاصے محترم سامعین معزز حاضرین و ناظرین پردے اندر بیٹھ کے سماعت فرمانے والی نہایتی عزت اور احترام دے لائق میری معززات مکرمات مطہرات موقرات پردہ نشی عزت مند روحانی اسلامی ماں بہنوں بیٹیوں اللہ سبحانہ وتعالی دا جس قدر بھی شکر ادا کریے کم میں رب العالمین نے ارحم الراحمین نے انتہائی زیادہ مصروفیت باوجود اول وقت دے اندر جمعۃ المبارک دی ادائیگی واسطے جمع ہوں دی سعادت بخشی ہے میں دعا گو ہاں اللہ میری حاضری تو سب حباب دی تشریف آوری قبول فرمائے معزز سامعین و سامعات
و معزز حاضرین و حاضرات، آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دی اندر وباللہ توفیق قرآن و سنت دی روشنی دی اندر جس موضوع اور جس ٹاپک دے حوالے نال میں تو حضرات دے نال ہم کلام ہونا چاہنا، آج دی گفتگو دا آج دے سبق دا عنوان ہے درود کا معمول اور رحمت کا نزول۔ دعا کرنا اللہ تعالیٰ شرح صدر فرمائے، نیکی اور عبادت سمجھ کے کچھ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ جو میں بیان کرا تسی سماعت فرماؤ، اللہ میرے سمیت تمام احباب نے پوری زندگی عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، انسان دے اوپر بہت زیادہ حقوق نے، بہت ساری ذمہ داریاں نے۔ خاوند دا بیوی دی حق کے، بیوی دا خاوند دی حق کے، بھائی دا بھائی دی حق کے، رشتہ دار دا رشتہ دار دی حق کے، کتے ہمسائے دے حقوق نے، امام دے حقوق نے، خطیب دے حقوق نے، مقتدی دے حقوق نے، سامعین دے حقوق نے، کتے اللہ دے ولیاں دے حقوق نے، اور کتے جناب صحابہ دے حقوق نے، اور امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازل ہونے والے قرآن دے کچھ حقوق نے، اور اسی طرح ہی میرے توڑے اوپر صاحب قرآن یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بھی حقوق نے۔ جو بات میں نے سمجھ آئی ہے وباللہ توفیق میں اللہ دے قرآن دا مطالعہ کیتا ہے۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی احادیث نو میں پڑھے ہے، میں نے بات سمجھ آئی ہے کہ لوگوں ساری کائنات دے حقوق ایک پاسے اور میرے محمد عربی دا حق ایک پاسے۔ حضرات، میری ایک محبت کہندی، میرا پیار کہندہ ہے، اونا شاید باپ بیٹیاں نال اولاد نال پیار نہیں کردا، اور اونا کلوتے بیٹے نال ماں محبت نہیں کردی، اکلوتے ویرے نال اونا پہنا محبت اور پیار نہیں جے کردیاں۔ حضرات رات آنا سنیے، ایک انتہائی کامیاب ترین لیڈر ہوئے اور او دے منن والے او دے اونا پیار اور محبتہ نہیں جے کر دے، اور جنہ پیار میرے محمد کریم نے اپنے امت رن کر کے دکھا چھڑے آئے، اور جنیاں محبتہ میرے آقا نے میرے توڑے نال کیتیاں نے کائنات اندر کوئی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ اس وقت میری محبت کہیں دی ہے کہ جس نبی نے میرا توڑا اینا خیال رکھیا ہے، اینیاں محبتہ دیتیاں نے، اینا پیار کیتا ہے، اینیاں میرے توڑے واسطے دعاواں کیتیاں نے، اللہ دے ہاں سجدے کیتے نے، مالک کائنات نو میرے توڑی خاطر منان دی کوشش میرے آقا نے فرمائی ہے نا۔ اس واسطے میرے آقا دا سب تو زیادہ حق بندہ ہے، اور مل کے دعا کیجئے اللہ محبوب پیغمبر دے حقوق ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آکھو آمین۔ میں تمام حقوق دی بات نہیں کروں گا، آج ایک حق دی میں انشاءاللہ گل کروں گا، باقی بالترتیب اللہ دی توفیق اللہ مدد فرمائے گا، بیان ہوندے رہیں گے۔ آج جرا میں پہلا حق بیان کرنا چاہنا وہ یہ ہے کہ محبوب پیغمبر علیہ السلام نے محبت کیتی ہے، اور محبت دا صلہ دیتا جائے، پیار کیتا ہے، پیار دا صلہ دیتا جائے، میرے آقا امت دی قدر کیتی ہے تے قدر دا صلہ دیتا جائے۔ حضرات، وہ صلہ کیویں ملے گا؟ رج رج کے درود پاک پڑھ کے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نام آئے، درود پاک پڑھنے، اور اس سے علاوہ زندگی دا معمول بناؤ، چل دے پھر دے اٹھ دے بیٹھ دے زیادہ تو زیادہ اے جناب نبی پاک دی ذات پاک تے درود پاک پڑھو۔ حضرات، یہی میری گزارش ہے کہ درود پاک نے معمول بنا لو، اللہ دی رحمت دا نزول ہوئے گا انشاءاللہ۔ میں درود پاک پڑھن دے کو دنیاوی فوائد اور کچھ اخروی فوائد بات کروں گا، اور درات آنا سننا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ۔ آجی میں نہیں، آج راج رہ کے درود پاک پڑھے آجے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ۔ درود پڑھنا ہے، محبت نال پڑھنا ہے، پیار نال پڑھنا ہے، دل لگا کے پڑھنا ہے، عبادت سمجھ کے پڑھنا ہے، نیکی سمجھ کے پڑھنا میرا ایمان ہے۔ آقا دا نام سن کے درود پاک بھی پڑھو تے باوضو ہو کے پڑھو۔ حضرات رات اللہ سنیے، مالک کائنات دا قرآن ترجمہ نہیں کر رہا ہے، اللہ دا قرآن پڑھا ایمان دادا ہوئے گا۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم،
اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس آیت دا ترجمے تے غور کرنا، مال کی کائنات دا قرآن لوگو، ان اللہ حرف مشبہ بالفعل، حرف تحقیق آیا ہے، ان اللہ کوئی شک نہیں، ان اللہ پکی گلے سچی گلے، ان اللہ بے شک اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ اللہ وملائکتہ اور اللہ دے فرشتے یصلون علی النبی، نبی علیہ السلام تے درود پاک بھیج دینے، اللہ سانو بھی توفیق دے وے۔ اور تھوڑی جی ونڈ کرا، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینے تی اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے۔ پیارے آدم نو بنایا گیا، آدم نو بنایا گیا، آدم نو بنایا گیا، پیدا کر دیتا گیا ہے، اور اللہ دا قرآن کہندہ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اس سے پہلے کیے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ رب العالمین نے پیار آدم کو بنا کے فرشتوں کو سجدہ کروایا، آپ نہیں کیتا، اللہ نے آدم کو تعظیمی سجدہ کروایا کہ فرشتوں آدم کو سجدہ کرو، حالانکہ اللہ نے آپ سجدہ نہیں کیتا، تعظیمی سجدہ فرشتوں کو سجدہ کروایا ہے۔ میں بات مختصر دی کرنا چاہنا لوگوں، اللہ کم الحاکمین نے قرآن کریم میں 20 مقامات بار بار آرڈر فرمائے اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، ایمان والو نماز ادا کریا دے، زکاة نو ادا کریا دے، نماز دی پابندی کرنا، زکاة نو ادا کرنا، کہتے مال کے کائنات فرما وَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، اللہ دی بندگی کرو، اللہ نو سجدہ کرو۔ لوگ ذرا دھیان نہ سنیے، رب العالمین نے روزے کا متعلق فرمایا اَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، لوگ رات تک روزہ پورا کرو۔ میں مختصر جی گل کرا، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سینے تھی، اللہ نے قرآن نازل فرمایا لوگو یا ایوہ الناس عبدوا، اللہ دی عبادت کرے، اکری عبادت یہ کئی قسمہ نے فرمایا لوگو اللہ دی عبادت کرے، ہر طرح دی عبادت اللہ دی کرے، اب تو انو مینو حکم ہے تسی عبادت کرو، اے نہیں آکھیا کہ میں بھی کرنا، لیکن درود کیسی عبادت ہے سنو، درود پاک پڑھنے ایسی عبادت ہے، مال کے کائنات دا قرآن ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے درود پاک اتنی بڑی عبادت فرمائے میں اللہ آپ ہی درود پاک بھیج رہا، اللہ دا درود کیے، اللہ پاک دا درود کیے۔ حضرات ہے حدیث پاک امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے درود پاک اللہ پاک دا اللہ اپنے نبی تے رحمتہ نازل کر دینے، سبحان اللہ، اللہ آقا تے رحمتہ دا نزول فرما رہے نے، اللہ میرے آقا تے برکتہ دا نزول فرما رہے نے، پھر اللہ اللہ محبوب پیغمبر دی اللہ مزید عزت اچھی کر رہے نے، اللہ مزید اللہ آقا نو بلندیاں تا کر دے پہنے، یہ ہے اللہ دا درود فرشتہ نہ کیے۔ حضرات رات یعنی چلو فرشتے مال کے کائنات سامنے دعا کر دینے، اللہ اچھی تیرے فرشتے دعا کرنے ہیں، اللہ اپنے سونے نبی تے کروڑہ رحمتہ نازل فرما، اللہ برکتہ نازل فرما، اللہ نبی دی امت اندر برکت فرما، اللہ نبی دے دین اندر برکت فرما، اللہ محبوب پیغمبر اچھا مقام دے دے، اللہ اور عطا فرما دے، اللہ رحمت نازل فرما رہے نے، فرشتے رحمت دی دعا کر دے پہنے۔ اور میرے تو آڑے واجہ حکم ہے، اے لوگو صلو علیہ وسلموا تسلیم
تہاڈی بھی ذمہ داری ہے، تہاڈا بھی حق بندا ہے، تہاڈی بھی محبت ہونی چاہیے کہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ، کہہ دو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے درود پڑھیا کرو تے سلام پڑھیا کرو، درود پڑھیا کرو، سلام پڑھیا کرو۔ لو میں تھوڑی جی ونڈ کر دینا، اللہ میرا گواہ ہے میں کسی تے اعتراض کدی نہیں کیتا، میں کدی کسی نے نشانہ نہیں بنایا تے کدی کسی نے میں اللہ دی رحمت نہ نکر نہیں لائی، میں اللہ دے قرآن دی چوکیداری کرنا ہونا تے محبوب پیغمبر دی حدیث دی چوکیداری کرنا ہونا۔ اے درود کیے تے سلام کیے، صلاۃ کیے تے سلام کیے، اور رہن میں حدیث جو ثابت کر لگا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام سکھایا۔ صحیح حدیث پاک ہے، میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ میرے امت دے لوگو جدو نماز اندر تشہد تے بیٹھنا ہے تے پڑھنا کی التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اس سلام جرا سی نماز اندر پڑھنے السلام علیکہ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر کا بھی سنیے، صحیح بخاری بھی حدیث پاک ہے، حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ حدیث راوی نے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ تو اسی درود پاک پڑھو، میں درودی امتحان کر رہے ہیں۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما رہے، میرے آقا دے صحابہ موجود نے، پیارے کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عرض کی تھی آقا سونے سانو سلام دا پتہ چل گیا، سلام دا علم ہو گیا ہے، تسی سانو سکھا دیتا ہے، پڑھا دیتا ہے۔ آقا جی سانو سلام دا پتہ تے چل گیا، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آقا سونے کیف نصلی علیکہ یا رسول اللہ، آقا جی تکلم فرمائیے، ذرا ارشاد فرمائیے آقا سونیا، ذرا آرڈر دے فرماؤ نا، تھوڑی جی وضاحت فرماؤ آقا سونیا درود کیویں پڑھنا ہے، آقا جی تو آڑے دے درود کیویں پڑھنا ہے۔ تو میرے آقا نے کی فرمایا قولو اللہم صلی علی محمد، نال نال پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ آئے درود میں جری ڈیمانڈ کر رہے ہیں، جو میں درخواست کر رہے ہیں، جو میں منت کر رہے ہیں، جو میں عرض کر رہے ہیں سونے درود پڑھیا کر، کڑیا نہ کر، پڑھیا کر، پڑھیا کر، کڑیا نہ کر، پڑھیا کر نواں نہ بنایا کر، پڑھیا کر نواں تیار نہ کریا کر۔ سبحان اللہ۔ اور دیکھو نا اصلی تے نکلی دی تھوڑی جی پہچان بھی کرے آجے، جڑے میرے آقا نے درود پاک سکھائے نے نا، جڑے میرے آقا نے درود پاک سکھائے نے، مختلف الفاظ نے، ٹائم نہیں، تمام درود پاک اندر اللہم دے لفظ نے، یا اللہ دے لفظ نے، یا اللہ دے لفظ نے، اللہم دے لفظ نے، اللہ پاک دے نام ضرور آئے گا۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم فی العالمین انکا حمید مجید۔ اور حضرات اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی، بار بار عرض کر رہے ہیں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ
کہو ذرا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں درود پاک سکھائے نے، اللہ اللہ کتنے جامع نے، مطلب کہ اللہ میں تیرا ادنا جا بندہ، میں تیرا ناقص جا بندہ، میں بڑا کمزور جا بندہ، گناہ گار جا بندہ، اللہ جس طرح تیرے نبی دی شان میں نے رحمت دی دعا کرنی چاہی دی ہے نا، اللہ میں وہ نہیں کر سکتا، تو ہی اپنی رحمت دے نال میری طرف آقا تے رحمتاں دا نزول فرما. کو سمجھ آئی؟ میں نہیں اس قابل، اللہ میں اس قابل نہیں، میں درود بھیجا، میں رحمت بھیجا. ایک ساڑا پرا کہنا اللہ تیری لوڑ نہیں، میں آپ ہی بھیج لانگا، کہنا میں آپ ہی بھیجاں گا. انہیں کیوں بھیجے ہیں؟ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ دے رسول، سنیا جے، اے اللہ دے رسول توڑے تے سلام بھی ہوئے تے توڑے تے اللہ دی رحمت بھی ہوئے. ایک تا اللہ دی منت نہیں، اللہ کو دعا کہ نہیں، ڈائریکٹ ہی پچھا رہے ہیں. تے دوسرا بندہ پوچھے جرا تو درود پاک پڑھیا، کیس درود پاک قدر میرے محمد عربی دا پیارا نام ہے وے، سمجھیا جرا. ایک بندہ کہندہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ دے رسول توڑے تے سلام ہوئے درود ہوئے. بندہ پوچھے کس رسول تے درود بھیجے ہیں؟ رسول تے کئی آئے نے، ابراہیم بھی اللہ دے رسول نے، موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ دے رسول نے، عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ دے رسول نے، حضرت داؤد بھی اللہ دے رسول نے، اور پیارے اسماعیل بھی اللہ دے رسول نے. کو وضاحت ہے وے نہیں سمجھ آئی؟ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ دے رسول تو اڑے تے سلام ہوئے تے درود ہوئے. کس رسول تے سلام ہے؟ کوئی وضاحت نہیں. لیکن جری میرے محمد نے دعا سکھلائیے او دے وچ اللہ تعالیٰ دے ہاں رب دی منت بھی کیتی جاندی ہے، اللہ نو پکاریا بھی جاندہ، اور میرے محبوب پیغمبر دا پیارا نام بھی استعمال کیتا جاندہ ہے. اور جرے میرے آقا نے درود پاک سکھائے نے، وہ جتنے بھی سنو گی کوئی طرح دا ملے گا اللہ دی توفیق نہ. فیصلہ بات سن وہی درود ملے گا، صحیح وال جال دن وہی درود سکھاواں گا، پڑھاواں گا، سناواں گا. لیکن جرا میرے ویرہ نے تیار کیتے ایک مسجد دا درود دوسری مسجد نال ملدا کیوں جی؟ ہر ایک دی اپنی عربی ہے، ہر ایک دی اپنی زبان ہے، ہر ایک دا اپنا ادراک طریقہ کار ہے. یہ حضرات بدعت دی پہچان ہے. حضرات سنو ذرا دھیان نال، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ، کہو ذرا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قولو اللہم صلی علی محمد، درود پاک پڑھیا کر. او میں بھی دعا بات کرنا چاہنا ہے کہ آقا تے درود تے سلام پڑھیے. جرا نبی نے سکھایا ہے آقا تے درود تے سلام پڑھیے. ایک کوئی وظیفہ صبح شام کریے، آؤ آقا تے درود تے سلام پڑھیے. ایک کوئی وظیفہ صبح شام کریے، پڑھیاں درود تے بلاواں ٹل گئیاں. کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں. او فیصلہ بادیو مکے غم خوشیاں ہزاراں مل گئیاں. کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیں. آئیے آؤ آج ذکر حبیب کریے، اپنا بلندی تے نصیب کریے. جنتاں جاون لئی اے راواں مل گئیاں. کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں. ایک محبت انداز کہنا چاہنا آجا سونے آئے نبی نال پیار دا تقاضا، نبی پاک نال محبت دا تقاضا کیے کہ آقا دے یاراں دا تو یار بن جائے، انہاں دا تو پکا پہرے دار بن جا. کیوں؟ صحابہ نو حضور تو دعاواں مل گئیاں. کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں. میں گل نہ کرا میرے چس نہیں آندی، اور یاد کر ویلا اس یارے کاردا گود سی صدیق دی تے مکھ سرکار دا. راج کے دیدار لئی او تھاواں اولاد کی ملی نا، راج کے دیدار لئی جی تھاواں مل گئیاں. کملی والا آیا تے
بہاراں مل گئیاں مکے غم خوشیاں ہزاراں مل گئیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں درود پڑھنا ہے ضرور پڑھنا ہے مگر مسنون پڑھنا ہے درود پڑھنا ہے ضرور پڑھو مگر مسنون پڑھو پڑھو نوانا بناؤ نوانا تیار کریا کرو لوگو اللہ دی عزت نہ گواہ بنا کے کہنا چاہنا جڑی نیکی اپنی طرفوں ایجاد کی جائے جرا درود اپنے کولوں بنایا جائے او بولو درود قبول او قبول نہیں ہونا ہائے اللہ کسی نے پوچھو کیا میرے محمد صحابہ نے ایک درود پاک پڑھیا سی سکھیا سی اور کوئی کو جواب ملے گا جی حرج کی ہے جی حرج کی ہے میں کہ سونے بڑا وڈا حرج ہونا ہی ایسا عمل ایسی نیکی جس سے نیکی تے میرے محمد عربی دی مور نہیں لگی اور جری نیکی صحابہ نے نہیں کی تھی اگر آج جو نیکی کیتی جائے گی انہوں نیکی نہیں کیا جا سکتا انہوں گمراہی کیا جائے گا درود پڑھنا مسنون پڑھنا ضرور پڑھنا رج راج کے پڑھنا گج واج کے پڑھنا صبح شام پڑھنا فائدہ کی ہوئے گا ایک بڑی پیاری حدیث تو سناوا ذرا دھیان نال سنیا جے کئیاں دے شکوا ختم ہوئے گا تے کئیاں دے دکھاں دا حل پیش کرن لگا صحیح ترمذی دی حدیث پاک حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی کہو رضی اللہ تعالی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ وارضا حدیث تجربہ بیان کر دینے کہ دن آقا سونیا جدو دا میں توڑی زبان پاک وچوں درود پاک دی عظمت نہ سنے اے درود پاک دی فضیلت نہ سنے آقا میرا دل کردہ ہے میں راج راج کے درود پڑھیا کرا آقا سونیا زیادہ تو زیادہ درود پڑھیا کرا کثرت نہ درود پاک پڑھیا کرا جو دا میں توڑی زبان وچوں درود پاک دے فضائل سنے نے نا آقا جی میرا دل کردہ ہے ہر ویلے درود پڑھیا کرا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے نے بھی پڑھیا کر رج رج کے پڑھیا کر گج بھج کے پڑھیا کر زیادہ تو زیادہ کثرت نال پڑھیا کر آقا سونیا میں ایویں کرنا ایک قصہ درود بنا لواں ایک قصہ پڑھ لاں آقا فرماتے ہیں ما شیطا جویں تیری مرضی ہے نال میرے آقا فرماتے ہیں فَإِنْ سِتَّ فَهُوَ خَيْرُ اللَّهَ کا اگر ایک حصے تو زیادہ کر لیں گا تیرے واسطے اور بہتری ہو جائے گی آقا جی مدہ حصہ کر لا آپ فرماتے ہیں ما شیطا تیری مرضی ہے فَإِنْ سِتَّ فَهُوَ خَيْرُ اللَّهَ کا اگر مزید زیادہ پڑھیں گا تیرا فائدہ آگے تینے حصے میں کر لا آقا فرماتے ہیں ما شیطا جویں تیری مرضی پڑھ جنہ مرضی پڑھ کہندے آقا سونیا گواہ بن جاؤ میں زیادہ ٹائم درود پاک اندر لگایا کرانگا آقا سونیا چلا پھردا درود پاک پڑھانگا صبح شام درود پاک پڑھانگا اٹھ دیا بیٹھ دیا درود پاک پڑھانگا وہ فیصلہ آبادیہ نسخہ پلے بن کے لے جانا بڑی قیمتی گل کرنا چاہنا ہے اللہ اکبر کبیرہ حبیب کبریہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابی بن کعب جی آقا سونیا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اگر زیادہ تو زیادہ درود پاک پڑھیں گا اگر رج رج کے درود پاک پڑھیں گا اگر دل لگا کے درود پاک پڑھیں گا فائدہ کیوں ہے میرے پاک نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اذا تکفا ہمنک ویغفر لک ذنبک اللہ اکبر خدا دی قسمیں اگر ایدی عظمت سانو سمجھ آ جائے نا اگر ایدی عظمت فضیلت فوائد سانو سمجھ آ جائیں تے ہر ویلے ساری زبان محبوب پیغمبر دی ذات پاک تے درود پڑھنا تر روے سبحان اللہ میرے آقا فرماندے نے تسی بھی سنو پلے بنو بڑی قیمتی گل جے آقا دا فرمانے دی میں اے ابی بن کعب اگر زیادہ تو زیادہ درود پاک پڑھیں گا زندگی دیاں ساریاں پریشانیاں اللہ ختم فرمائے گا اللہ اللہ اور دیکھ لو انج کر کے پریشانیاں دی انج کر کے نا بارش اللہ معاف فرمائے انبار لگے نے پریشانیاں دے ٹھیر لگے نے
برادری دی پریشانی، خاندان دی پریشانی، پتراں دی، تیاں دی، رشتہ داراں دی، بہناں دی، بھائیاں دی، کاروباری لین دین کر دے اور دیگر گئی کیڑی پریشانی دی گل کراں، تقریباً ہر بندہ پریشانی دا شکار ہے، ہر بندہ ہی کسی نہ کسی دکھ اندر مبتلا ہے، کسی نے کوئی صدمہ ہے، کسی نے کوئی پریشانی، کسی نے کوئی فکر ہے۔ سنیے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جرا بندہ زیادہ تو زیادہ درود پاک پڑے گا، اللہ زندگی دے سارے فکر مکائے گا، پریشانیاں ختم فرمائے گا، اللہ دکھاں دا خاتمہ فرمائے گا، تنگیاں تو اللہ نجات عطا فرمائے گا۔ اور بڑی بڑی گل سنو، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنْبُكَ، اے میرے ابئی اگر زیادہ تو زیادہ درود پاک پڑھیں گا، راضی ہو جا، خوش ہو جا، اللہ درود پاک دے برکت نال زندگی دے گناہ بھی معاف فرمائے گا۔ میں محبت پھل پیش کراں، پیار دیاں پتیاں پیش کراں، میں کہا کرنا مسلمانوں نبی دا کلمہ پڑھنے والوں میری گل پلے بنے آجے کہ دل مضطرب ہو جب تو نبی پر درود پڑھ۔ بندہ کدی کدی کتا جاندہ ہے نا، کدی کدی افسردہ ہو جاندہ ہے، ہاں جی کوئی نہ کوئی انسان دے ذہن تے بوجھ پہ جاندہ ہے، ہاں اگر ایسی کیفیت بندہ ہے کرن اس کا استعمال اللہ دی قسمیں بڑا مزہ آئے گا۔ دل مضطرب ہو جب تو نبی پر درود پڑھ، دل مضطرب ہو جب تو نبی پر درود پڑھ، تسکیق ہے سبب تو نبی پر درود پڑھ، تسکیق ہے سبب تو نبی پر درود پڑھ۔ بڑی محبت والی گل کرن لگا، لیتے ہیں نام محمد سے بوسہ خود ہی دیکھ، نبی دا پیارا بندہ نام لوے نے تے ہونٹ بھی ایک دوجہ نے جب ہی پا لیندے نے محبت اور پیار نہ۔ سبحان اللہ، محمد کنا مزہ ہے، کنا مٹھا نام ہے۔ ہاں عرض کر رہے ہیں لیتے گا نام محمد سے بوسہ خود ہی دیکھ، لیتے گا نام محمد سے بوسہ خود ہی دیکھ، آپس میں مل کے لب تو نبی پر درود پڑھ، آپس میں مل کے لب تو نبی پر درود پڑھ، ہاں دل مضطرب ہو جب تو نبی پر درود پڑھ، تسکیق ہے سبب تو نبی پر درود پڑھ۔ پڑھ درود پاک بڑا فائدہ ہوئے لگا کہ جنت کرے گی تیری طلب میری بات مان۔ سبحان اللہ، جدو تو صحیح نبی دا محب بن جائے گا نا اللہ اللہ، پھر جنت بھی کہے گا یا اللہ اے بندہ میری چاہت رکھ دا، اللہ انہوں جنت دا مہمان بنا دے۔ جنت کرے گی تیری طلب میری بات مان، جنت نہ کر طلب تو نبی پر درود پڑھ، دل مضطرب ہو جب تو نبی پر درود پڑھ، تشقیق ہے سبب تو نبی پر درود پڑھ۔ نہیں سمجھ آئی ذرا دھیان نہ سنیے، اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ واحدتاً، جرا بندہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھے، ایک مرتبہ درود پاک پڑھے، کنا کو ٹائم لگ دا ہے؟ میں کہنا 2 سیکنڈ بھی چاہتا نہیں لگ دے۔ اللہم صلی علی محمد، کیا بات، کنا کو ٹائم لگے؟ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ یہ مختصر درود پاک نے یا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات بڑی قیمتی گل کرنا چاہنا، میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا کہ لوگو جب بندہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ 10 رحمتہ نازل فرمائے گا۔ یہ میں شاید اگے بھی گل کی تھی کہ رب دی رحمت تو بغیر بندے دا بیڑا پار نہیں جو ہو سکتا۔ سارے نبی اللہ کو دی رحمت دا سوال کر دے رہے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔
الرحیم رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ لوگ بات مختصر کرنی چاہنا، اللہ دے سائے نبی اللہ کولو او دی رحمت دا سوال کر دے رہے، رحمتہ منگ دے رہے، رحمتہ منگ دے رہے۔ واہ نبی آ تیری عظمت و صدقے جاواں کنا مقام اللہ نے امت محمدیہ نو عطا فرمایا ہے۔ بندہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھے رحمت منگن دی لوڑ نہیں، اللہ 10 رحمتہ نازل فرمائے گا۔ اور ایک اور بھی گل کراں، اے میرے نبی پاک دی خصوصیت ہے، اے میرے آقا دی انفرادیت ہے، اے نبی پاک دا ہی اجازت ہے، نبی پاک دا ہی مقام ہے۔ اللہ پاک نے کسے نبی دے امتی نو اے نہیں آکھیا تسی درود پاک پڑھو اللہ رحمت نازل کرے گا، کسے نبی دے امتی نو یہ آرڈر نہیں ہویا۔ یہ اللہ نے تیری عظمت بنائی، اے اللہ نے میرا نصیبہ چمکایا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے میرے محبوب پیغمبر دا مقام ہے، نبی پاک دی انفرادیت خصوصیت ہے، آقا دے امتی دا بھی مقام ہے، نبی دو منن والے دا مقام ہے، کلمہ پڑھن والے دی عظمت شان تے مقام برتری۔ سبحان اللہ۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا کہ لوگوں جب بندہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ 10 رحمت نازل فرمائے گا۔ ایک مرتبہ درود پڑھیا اللہ زندگی دے 10 گناہ بھی معاف فرمائے گا۔ اللہ اللہ ویرو گناہاں دے ڈھیر لئی پھرنے ہاں، غلطیاں دے ڈھیر لئی پھرنے ہاں، تے رب نے میری تہاڈیاں یہ غلطیاں تے گناہاں نوں معاف کردا کتنا سونا رب نے طریقہ دسیا ہے۔ تسی میرے محمد پاک دی ذات پاک تے درود پڑھتے جاؤ، میں اللہ تہاڈی زندگی دے گناہ مٹاندا چلا جاواں گا۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا جب بندہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھے 10 رحمتہ دا نزول ہوئے گا، اللہ 10 گناہ بھی معاف فرمائے گا، قیامت دا دن ہوئے گا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں قیامت دا دن ہوئے گا، درود پاک دے برکت نال اللہ جنت دی اندر ایک مرتبہ درود پاک پڑھن نال 10 درجے اونچے فرمائے گا۔ انہیں دنیا تے پڑھیا ایک مرتبہ 2 مرتبہ 4 مرتبہ 10 مرتبہ 20 مرتبہ 1000 مرتبہ لکھ مرتبہ پڑھیا ہے، یہ درجے بلند ہوندے جا رہے ہیں، اچھا ہوندہ چلا جا رہے ہیں۔ لوگوں سوچو تو جی اللہ کنی کو بلندی عطا فرمائے گا، ایک عظمتہ بلندیاں رفتہ مقام ملے گا، آقا دی ذات پاک تے درود پڑھن دی ڈھال ملے گا۔ نہیں سمجھ آئی؟ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو البخیل الذی، میرا ایمان سنو میری محبت سنیا دے، ایمیں لوگ غلط بیانی کہا جی درود نہیں پڑھ دے نہیں پڑھ دے، میں کہنا سونے میرا ایمان ہے اللہ دی عزت دی قسم ہے، جس نماز اندر درود نہ ہوئے او نماز قبول نہیں، اور جس جنازے اندر درود نہ ہوئے او جنازہ بھی بولو قبول ہے، وہ جنازہ بھی قبول ہے۔ میری محبت وہ کنی ہے، اللہ 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 اللہ۔ میرے آقا علیہ السلام دا فرمانے عظیم ہے کہ لوگو جڑا بندہ میرا نام سنے او دی زبان حرکت نہ کرے تو درود پاک نہ پڑھے، جڑا بندہ میرا نام سنے او دی سینے چ ٹھنڈ نہ پوے، بلا تے کھنڈ نہ پوے، میرا نام سنے تے درود پاک نہ پڑھے۔ آقا دا فرمانے کہ لوگو اس بندے نال وڈا بخیل کائنات اندر ہی کوئی نہیں، سب تو وڈا کنجوس ہو بندہ ہے جرا نام سنے نبی پاک دا تے ٹس و مس نہ ہوئے۔ اور سنو میرا ایمان سنو میرا موقف سنو، میں بات عرض کرنا چاہنا جرا درود پاک نام سن کے نہیں پڑھدا وہ بندہ بخیل ہے کنجوس ہے، اور جرا بندہ میرے آقا دی ذات پاک دے درود و سلام پڑھن دا منکر ہے، اس بندے جا لانتی شیطان کائنات اندر ہی کوئی نہیں، کمینہ کائنات دا انسان جرا درود پاک دا منکر ہے۔ یار اگر میں ایک کہاں کہ نماز جنازہ دے اندر درود ابراہیمی پڑھ تو اپنا بنایا درود پاک پڑھے، اگر میں انکار کرا تو میرے تے جناب منکر دے فتوے لائیں۔ جناب میرے آقا نے نماز جنازہ درود سکھایا وہ کیڑا ہے؟ وہ بولو کیڑا درود ہے؟ درود ابراہیمی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ جناب میرا پرا پڑھ دے
انہیں اپنے کو بنایا اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت و سلمت و بارکت و ترحمت و پتہ نہیں کی کچھ جوڑے ہیں. کسے ضعیف حدیث میں جو یہ الفاظ نہیں ملتے ہیں. فتوہ پھر میرے تھے مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود. میں تو جنازے اندر فاتحہ بھی پڑھنا. میرا ایمان ہے کہ جس جنازے دے اندر فاتحہ نہ ہوئے وہ جنازہ کون ہی ہوندہ. تو جس جنازے دے اندر درود پاک نہ ہوئے وہ بولو جنازہ وہ بھی. یہ فتوہ میرے تے کیوں لانا ہے؟ کیوں میرے تے گلا کرنا ہے؟ جی مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود. کسی تیجے بندے نو بٹھا کے کسی پرے پچھا بندے نو بٹھا کے پوچھ رہا ہے مردود میں یا کہ تو ہے. میں کسی کا نام نہیں لے رہا کوئی بھی کیوں نہ ہوئے. صحیح بخاری دی حدیث پاک سنیے. میرے آقا دے چچے دے بیٹے جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نماز جنازہ پڑھائی اور بلند آواز نال سورۃ الفاتحہ دی تلاوت فرمائی اور فرمان لگے لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ. اور لوگوں جان لو تو انہیں پتہ چل جائے محمد کریم دی ایک ہی سنت ہے. محمد کریم دا ایک ہی طریقہ کار نماز جنازہ پڑھانے دا. کیوں نہیں پڑھدا؟ کیوں نہیں پڑھدا؟ اچھا میں ایک اور میں بڑی حیرانگی ہوندی. ایک پاسے دا اے دلیل ہے ایک پاسے دا اے امام دے پیچھے نہیں پڑھنی. امام دے پیچھے نہیں پڑھنی تو کیا نماز جنازہ نماز نہیں؟ وہ تو امام نے بھی چھٹی دے چھڑی. ایک تو دی دلیل ہے اللہ پاک قرآن و حدیث اور محبت اور پیار نصیب فرمائے. یہ الگ ٹاپک ہے. میں بہتری بات کر رہا ہوں. درود پاک دی گل کر رہے ہیں. ذرا درود منکر بندہ لانتی تنا مراد جے. صحیح حدیث پڑھا لگا. سنو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تنہ بندے واسطے بد دعا فرمائی. بولو کنے بندے؟ بولو کنے بندے؟ تنہ بندے واسطے بد دعا. ٹائم چکے اوور ہوندہ جا رہے ہیں. میں بڑی مختصر عرض کرنا. صحیح حدیث پاک کہ میرے آقا منبر سے تشریف لے آئے. آقا نے 3 مرتبہ آمین 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 فرمایا. پوچھا گیا آقا سونے کیوں بار بار آمین آکھے آجے؟ حضرات رات یاد نہ سنیے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو جرا بندہ ماہ رمضان دا مہینہ پائے روزے نہ رکھے اللہ کر کو دا بیڑا کرک ہو جائے بندہ تباہ و برباد ہو جائے. آقا فرمایا آمین آکھے آئے. دوسرا بندہ میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو جبریل نے بد دعا کی تھی اے آقا سونے جس بندے دے سامنے توڑا نام لے آ جائے بندہ درود پاک نہ پڑے باؤدا ایسے بندے واقعی دوری ہوئے رحمت کرو دوری ہوئے بربادی ہوئے بندہ تباہ ہوئے تیال حق ہو جائے. آقا فرماتے ہیں میں آمین کیا چھڑے. حضرات رات یاد نہ سنیے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں جبریل نے تیسری بد دعا کی تھی. آقا سونے جس بندے دے ماں باپ بوڑے ہو جان اور بندہ انہاں دی خدمت نہیں کردہ اللہ دی جنت حاصل نہیں کردہ اللہ کر کے ایسے بندے دا بیڑا کرک ہو جائے. آقا فرماتے ہیں میں آمین کیا دیتا ہے کہ لوگ اگر ذرا تیار نہ سنیا جے جرا ماں باپ دا کو ساکھی ہو بھی نہ مراد ہے او دے واسطے میرے آقا دی بد دعا ہے. جرا بندہ درود پاک دا منکر ہے او دے واسطے میرے نبی دی بد دعا ہے. جرا رمضان دی قدر نہیں کر اس بندے واسطے بد دعا ہے. اللہ میں نے تو درود پڑھن دی توفیق عطا فرمائے. حضرات ترجمہ بھی کرنا چاہنا وہ جو نام نبی دا سن کر وہ جو نام نبی دا سن کر نہیں درود پہنچان دے ملک نورانی حق کو نہ دے بد دعا فرمان دے. رب نہ بخشے جنت تینوں. میں نہیں کہتا فرشتے کہتے ہیں اللہ جرا بندہ درود نہیں پڑھ دے جنت دور کر دے. اللہ سانو جنت قریب کر دے درود پاک پڑھن نال. رب نہ بخشے جنت تینوں تے نہ تو رحمت پاوے جنت ہویا حرام وخیلا تو کیوں کر جنت جاوے. اور سنو وہ جو نام نبی دا سن کر مومن رج رج درود پہنچان دے بلک نورانی حق نہ دے دعا فرمان دے. آدھے کینے اللہ بخش جنت تینوں. آمین تے کہو یارو. اللہ بخشے جنت تینوں تے نال رسول الہی دعا منظور نورانی ملکہ تے وچ دربار الہی. درود پاک حضرات عرض کرنا چاہنا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ
بولو بولو اچھی بولو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا دے صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ سنیا جے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کہنے کے لوگوں میں آقا دے پیچھے پیچھے ایک انصاریاں دے باغ اندر چلا گیا انصار مدینہ دے ایک باغ میرے آقا باغ اندر تشریف لے گئے آقا لمبا سجدہ کر دے پہنے لمبا سجدہ لمبا سجدہ لمبا سجدہ کندے واسطے کندے واسطے امت واسطے او امتیو توڑے میرے واسطے بخاری دی حدیث پاک آقا لمبا سجدہ فرمایا حضرت عبد الرحمن کہنے کے لوگوں اتنا لمبا سجدہ ہویا میں ڈر گیا کہ آقا درو پاک تے پرواز نہیں نہ کر گئی اتنا لمبا سے میں ڈر گیا کہ محبوب پیغمبر فوت ہو چکے میرے آقا نے سار اٹھایا سجدہ پاک وچوں تو میرے آقا فرماتے نے اے عبد الرحمن آج میں محمد نے اگر سجدہ کیتا ہے سجدہ شکر کیتا ہے یہ میں شکر دا سجدہ کیتا ہے آقا جی کس بات سے رب دا شکر ادا کر رہے ہو اور ویرو سنو اور نبی دی نافرمانی کرنے والوں میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں عبد الرحمن جبریل نے پیغام دیتا ہے رب دا سنیا آیا ہے اللہ دی طرف میسج آیا ہے کہ آقا سونیا تہاڈا امتی ایک مرتبہ تہاڈے تے درود پاک پڑھے گا اللہ 10 رحمتہ نازل فرما دیاں گا آقا فرماتے ہیں میں نے ایک خوشی دا پیغام ملے ہے کہ تہاڈے امتی تے درود پاک دی برکت اللہ رحمتہ نازل فرمائے گا میں خوشی وچ آ کے رب دے سامنے سجدے اندر پے گیا لیو انہاں کو مہربان محبت کرنے والا پیار کرنے والا اللہ سانوں بھی وفا کرن دی توفیق دے وے حضرات رات آننا سنیے گلہ مکل لگی ہے ٹائم تو کی اجازت نہیں دے رہے ہیں بہت ساری گلہ باقی نے حضرات میں تو کو حدیثہ سنا کے بعد ختم کرنا چاہنا اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمائے کہ لوگوں سید جامع دی حدیث پاک من صلی علیہ ہین یصبح عشرا وحین یمسی عشرا ادرکت شفاعتی یوم القیامہ ہے اللہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگ جرا بندہ 10 مرتبہ صبح درود پڑھے اللہ سانوں بھی توفیق دے دے لیکن آج دا مسلمان ہے یقین جانو صبح اٹھ جائیں سب تے پہلے دی نظریں دی موبائل تے پہندی ہے سب تے پہلے نظریں دی موبائل تے میسج کی دا آیا ہے پیغام کی دا آیا ہے ویڈیو کنے پیجی کلپ کنے پیجے ہے کیا ہے بھائی اللہ توفیق دے وے صبح اٹھن دی دعا پڑھ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور اور نال میرے آقا دے ذات 10 مرتبہ درود پڑھ دے ٹائم کنا کو لگے گا اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد پڑھو ہاں 10 دفعہ کنا کو ٹائم لگے گا زیادہ تو زیادہ 10 تو 15 سیکنڈ لگن گے اور زندگی دا معمول بنا لے زندگی دی روٹین بنا لے زندگی دا تسلسل پیدا کر لے پیدا کی ہوئے گا ہائے اللہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلم فرمایا کہ لوگ جرا بندہ 10 مرتبہ صبح درود پڑھنے والا ہے 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھنے والا ہے میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگوں کل قیامت دا دن ہوئے گا ایسے بندے نو اللہ میری شفاعت دا حقدار بنائے گا اور کی چاہیے کوئی بھی کم نہیں ہوانا برادری کم نہیں آئے گی خاندان کم نہیں آئے گا یار اغیار بن جان گے دوست دشمن سجن ویری بن جان گے سونے آئے اللہ دی عزت نہ گواہ بنا کے کہنا جانا ہر ایک نو اپنی اپنی پہ جائے گی ماں نہیں کم آنی باپ نہیں کم آنا پہنے پائی کم نہیں آن گے لوگ اللہ دی عزت دی قسم قیامت دا دن ہوئے گا اللہ دا قرآن کم آئے گا نبیاں دا سلطان کم آئے گا پڑھنا درود پاک
جرا بندہ 10 مرتبہ صبح درود پڑھے 10 مرتبہ شام نو پڑھے گا میرے آقا علیہ السلام فرماتے لوگوں میں سفارش کراں گا رب دی میں محنت کراں گا اللہ سے بندے دی حق اندر میری شفاعت قبول فرمائے گا میں دائیں تے پیار نال غیر کہہ رہے ہیں محبت دا پیغام دینا تن آ سونے درود پاک پڑھیے فائدہ کی ہوئے گا دن حشر و سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا ہے او دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا ہے ساڑے ورگیاں گناہگارانو سونے کٹ کے سینے لا لینا ہے آپ بڑھ درود کی فائدہ ہوئے گا جدہ کل نبیاں اوتے نہ کرنی میرے پیر نے اوتے ہاں کرنی جدہ کل نبیاں اوتے نہ کرنی میرے پیر نے اوتے ہاں کرنی جدہ کل نبیاں میرے آقا نو جدہ کل نبیاں میرے سونے نو اپنا سردار بنا لینا ہے دن حشر نو سجدے کر کر کہ میرے پیر نے رب نو منا لینا ہے ساڑے ورگی کہو انشاءاللہ اللہ بڑے گنہگاری میرے اللہ تو گواہ ہو جا تیرے علاوہ سانو در نظر کوئی نہیں آندہ اللہ تیرے محمد کریم تو علاوہ سانو کو پیر تے رہبر نظر نہیں آندہ باقی گناہ اپنی جگہ دے لیکن میرے سونے میرا ایمان ہے جدہ کل نبیاں اوتے نہ کرنی میرے پیر نے اوتے ہاں کرنی جد کل نبیاں میرے آقا نو اپنا سردار بنا لینا ہے دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا ہے ساڑے ورگیاں گناہگارانو سونے گھٹ کے سینے لا لینا ہے بڑے ایک عجیبی منظر بنیا ہوئے گا اوتے اڈیاں چک چک اوتے اڈیاں چک چک لوکی ویکھن گے اے شان والا کون آیا ہوئے 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 اوتے اڈیاں چک چک لوکی ویکھن گے اے شان والا کون آیا جد پیر میرے چنڈا حمد والا بسم اللہ پڑھ کے اٹھا لینا ہے دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا ہے ساڑے ورگیاں گناہگارانو سونے گھٹ کے سینے لا لینا ہے حضرات بڑی پیاری گل ہے اوتے کوثر دا ایک حوض ہوسی جیتے سونا جلوہ فیروز ہوتی اللہ اجنے میرے ویر میرے بزرگ نوجوان چھوٹے چھوٹے میرے بیٹے میری ماں باپ بیٹیاں تشریف لے آئیں نے الہی تیرے رحمت دا واسطہ ہی اللہ قیامت والے دن نبی کریم دے گلابی ہتھاں وچ حوض کوثر دا مٹھڑا جام نصیب فرما دینا اوتے کوثر دا ایک حوض ہوتی جیتے سونا جلوہ فیروز ہوتی او جن مل گیا جام کوثر دا او جن پی لیا پانی کوثر دا جن مل گیا جام کوثر دا ان رب نے اپنا بنا لینا ہے 117 سا سرے تے گانڈے ویکھیا جے بڑی پیاری گل ہے میں منے آئے جنت بہت سونی پر اس دن اس تے عروج ہو سی میں منے آئے جنت بہت سونی پر اس دن اس تے عروج ہو سی جس دن اس وچ میرے آقا نے سنے امتیاں ڈیرا لا لینا ہے اللہ درود پڑھن دی توفیق دے دے صبح دا ناشتہ درود پاک بنا دوپہر دا کھانا درود پاک بنا شام دا کھانا درود پاک بنا اللہ دی قسم زندگی چکے نوی انشاءاللہ بہار آ جائے گی اور میرا ایمان ہے میری محبت ہے بحمداللہ تعالیٰ یار تجربہ کی کرنا ہے میں تحدیث نہیں بیتے تو گل کر رہے ہیں سنو رج رج کے درود پاک پڑھو ایک محبت دی دلیل ہے پیار دی دلیل ہے اور میرا ایمان ہے اللہ دی قسم اللہ درود پاک دی کثرت دی وجہ تو
سونے محمد دا دیدار بھی نصیب فرمائے گا، آقا دی اللہ زیارت بھی کروائے گا، اور پھر اس وقت جب تیری دل دی کفیت ہوئے گی نا وہ اللہ ہی بہتر جان دے نے۔ آخری حدیث امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ، کہہ دو ذرا صلی اللہ، اچھی بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں سنو قیامت کا دن ہوئے گا۔ ترمذی دی حدیث پاک امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی صلاۃ، اور لوگوں سنو قیامت دا دن ہوئے گا جرا بندہ میری ذات زیادہ تو زیادہ درود پاک پڑھدا رہے گا، درود پڑھے گا، سلام پڑھے گا، جرا نبی نے سکھایا ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام دا فرمانے کے لوگوں درود پاک دی کثرت نال قیامت والے دن اللہ ایسے بندے نو جنت دی اندر میں محمد دا گوانڈی بنائے گا، آقا دا پڑوسی بن جائے گا، نبی دا ہمسایہ بن جائے گا، میرے آقا دا گوانڈی بن جائے گا۔ یہ درود پاک پڑھیے میں کہا کرنا ہے اللہ اکبر کبیرہ، اور جس دن حشر دے سوال ہونگی ہمی ساڑے آمینان دے لال ہونگی، اور جنتانو جاوے گی سواری آپ دی، نال نال مدنی دے یار ہونگی۔ لوگوں میری محبت کی کہیں دیئے اللہ اللہ اللہ، قیامت دا دن ہوئے گا اور جیڑے صدا پڑھ دے درود آپ تے جنت وچ مصطفیٰ دے نال ہونگے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔